بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا کی موت کا عجیب واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی بیمار ہو گئیں، تو آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہماری ماں کا بھی ہمارے باپ کی طرح جسم بے جان ہونے لگا ہے۔ چنانچہ تمام اولاد حضرت حوا علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئی، لیکن حضرت حوا علیہ السلام نے سب کو باہر نکال دیا اور فرمایا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر اس دنیا میں کیا تھا؟ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ ڈالے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی میں زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے، زمین کو سہارا دینے کے لیے ایسے جیسے کہ اس میں کیل ٹھوک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پھر پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعہ کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، اور جب وہ فتنہ فساد میں یعنی حد سے آگے بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا لشکر بھیجا، ان میں خوب مارکا آرائی ہوئی۔ اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر ڈالا
اور سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان، جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تختہ ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقت کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سال بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی، پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے، خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ یہ جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، بعض سرخ، بعض سفید، بعض سیاہ اور بعض اس کے درمیان۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ 3 بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض جگہ پر انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض دفعہ 3 کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا، اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی خشک مٹی ہو گئی اور وہ اس کا رنگ کے سفید اور سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہونے کے بعد مٹی کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جیسے کہ قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، مثلا ہمایوں یعنی سیاہ مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسال یعنی کہ کھنکھناتی ہوئی بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا کرشمہ ہے جو انسانوں کو ایک بہترین شکل کی عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے ایک لمبا حضرت آدم علیہ السلام ہی کا قد تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، یعنی بہت لمبے تھے۔ بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں ایسی آواز آتی جیسی کہ خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہو۔ اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ
پیٹ والا ہے، تو وہ سمجھ گیا یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے میں سے داخل ہوتا اور کمر کے راستے سے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً ہی اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی اپنی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی ابھی نہیں پھونکی تھی کہ تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی واضح ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح داخل کی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی کہ کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح پھونک دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے انہی کے بارے میں اقرار کر لیا کہ میں تمہارا رب نہیں۔ تو تمام انسانوں نے جواب دیا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں میں انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا ہے اور میں مٹی سے کیا گیا ہوں، بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں رہ کر تو تکبر کرے گا۔ ابلیس سے جواب دیا، کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت دے دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا۔ تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے بندوں پر، لوگوں پر جہنم کو فرض کر دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں میں کھڑے ہو گئے، اور اللہ نے انہیں حکم دیا
کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہمسفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حوا علیہ السلام کو پاس بیٹھے دیکھا تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں عورت ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہتے تھے، انہیں نور کا لباس پہنایا گیا، اور جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا جس میں جھوٹی قسمیں بھی کھانی تھی۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں نافرمانی ہو گئی، یعنی وہ نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور و تکبر کی جگہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور ان کی بہن کمین کا تھا۔ اسی طرح زمین پر نسل انسانی کی افزائش شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو ظاہری زمین کی اس مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے اور آپ کی اولاد کو آدمی، یہی آدم والا یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دستے محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر تو ادا کریں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتہ نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت بی بی حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت، ان کے عمر اور حضرت آدم کے سامنے واضح کر دیے۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ پاک، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے۔ تو یوں آپ کو کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، ایک حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے قابیل کے ہاتھوں حابیل قتل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والے ہیں جس کے نصیب میں انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ، اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کا پھل کھاؤں۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے لگے۔ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تمام فرزند ذکر فرما رہے تھے۔ تمام فرزند دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ آپ بستر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ جیسے ہی حضرت حوا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہو جا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہو، آج اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ایک فرشتہ، موت کیا بھول تو نہیں گئی؟ میں نے اللہ سے سنا کہ میری عمر 1000 سال ہے، ابھی تو مجھے 960 برس ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا، ہے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ کو غسل فرشتوں نے دیا، جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی اور آپ کی نماز جنازہ فرشتوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی گئی۔ زمین کھود کر آپ کی تدفین ہوئی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ ہوا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ انقریب اس میں میرا طوفان آئے گا، اور اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کی کشتی میں سوار کر دینا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا
تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کی گئی جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بیمار ہو گئی تھی، تو آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہماری ماں کا بھی ہمارے باپ کی طرح جسم بے جان ہونے لگا ہے۔ چنانچہ تمام اولاد حضرت حوا کے گرد جمع ہو گئی، لیکن حضرت افغان نے سب کو باہر نکال دیا اور فرمایا ابھی تم لوگ باہر جاؤ، مجھے فرشتوں سے ملنے دو، جب میری روح پرواز کر جائے تو اندر آ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے دور فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے۔ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔